अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पंजाब के शहर शाब जिसका इलाका जोहराबाद, जिसमें नेशनल बैंक के मैनेजर अमरान हनीफ को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उसके अपने ही गनमैन ने बैंक के, जो कि नवाज नामी शख्स था, और उसके ऊपर इल्ज़ाम जो लगाया था, उसने तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया था। ये इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं पाकिस्तान में लगा, ना पहली दफ़ा कत्ल हुआ है। ऐसे नाहक कत्ल माशरे में ख़ास करके पाकिस्तान में होते रहते हैं, और उन्हीं की कड़ी में से ये एक छोटा सा फिर एक वाक़या है। इस वाक़े के सारे हक़ाइक़ आपको बताते हैं और सारी सूरत बताते हैं कि किस तरह उसने तौहीन रसालत की, या उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, या किस वजह से लगा। इससे पहले कि हम वीडियो में अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। अभी जो सूरत हाल बताते हैं वो ये है कि ये जो मुलाजिम था नवाज नामी, इस बंदे का काम था कि ड्यूटी पे हमेशा लेट आता था, दौरान नमाज पढ़ने चला जाता था, लंबी लंबी नमाजें पढ़ के आता था। नफल पढ़ रहा हूँ जी, नमाज पढ़ रहा हूँ, सुनते पढ़ रहा हूँ, और इसी तरह वो गफलत का मुजाहरा करता था। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का मकसद तो ये है ना, बैंक की सिक्योरिटी के लिए। बैंक में पैसे भी होते हैं, और जो मुलाजिम उधर बैठे होते हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। अगर कोई डकैती वगैरह भी हो जाए तो हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, तो ऐसे वाक़यात बहुत दफ़ा होते रहते हैं। और ऐसी सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैनेजर साहब ने कहा कि आप अपनी ड्यूटी से गफलत ना किया करें। यही नहीं बल्कि पिछले दिनों में चंद एक दफ़ा उनके आपस में चपकलश भी हुई थी। चपकलश इस तरह भी हुई थी कि वो एक दिन तो उनके पास कुछ साहिब आए हैं बैंक में, तो वो साहिब को लेके आधा पौना घंटा या जितना टाइम इन्होंने वेस्ट किया, वो अपने गनमैन की ड्यूटी छोड़ के बैंक के अंदर अंदर उनके अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, काम कर रहे हैं उनके साथ साथ। जब वो बैंक मैनेजर ने देखा कि वो बंदा, उसका मेहमान चला गया, उसे बुलाया अपने पास, उससे कहा ये आप गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं ड्यूटी से, इस तरह के काम ना किया करें। अगर कोई ज़रूरी काम है तो हमें बताएं, हम आपको काम कर देंगे। आप क्यों उस बंदे के साथ अंदर आए थे? तो उस बंदे ने कहा, जानते हैं वो कौन है? वो तो मेरे पीर साहब है, वो मेरे पीर साहब है। उसने कहा, अच्छा यार, तुम्हारे पीर साहब हैं तो आइंदा अगर कोई आए इस तरह का बंदा, हमारी ड्यूटी लगवा दें, हम आपका काम करवा देंगे। मैं किसी बंदे को कह दूंगा इसके साथ साथ जाके ये काम करवा दे। इतनी नरमी के साथ वो मैनेजर साहब पेश आ रहे थे, जिनके ऊपर तौहीन रसालत का फतवा लगा दिया। और फिर इसी तरह वो, और अगर बताएं तो वो इनका जो भाई है बैंक मैनेजर साहब को, वो एक दिन मिलने के लिए आया। अभी कोरोना वायरस का जैसे वो वाह फैली हुई है, तो उसके पास मास्क नहीं था। वो मास्क नहीं था। उस गनमैन ने कहा कि आप तो अंदर नहीं जा सकते, आपका मास्क नहीं है, बल्कि उसके साथ इंतहाई बदतमीजी के साथ पेश आए। आखिरकार उस बंदे ने मास्क नहीं कराया। जब दोबारा बैंक के अंदर एंटर हुआ, उसने अपने भाई से कहा कि ऐसे आपके जो मुलाजिम है, जो गनमैन है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इस चीज़ की वजह से रंजिश थी। ये तकरीबन 2 3 4 चीज़ें, और उससे अदावत थी उस बंदे के साथ। वो बंदा, कहते हैं जितना जो है ना वो प्यार से किससे बोलें, कभी कभी इंसान समझता है शायद कमजोरी है इसकी, जो प्यार के साथ बोलते हैं। उसने सोचा ये तो वो इसको यार ऐसे ना करे, जो गन कभी उसने शायद चला के भी नहीं देखी होगी। उसने सोचा शायद गन भी चला लेंगे, इस बंदे का कत्ल भी कर देंगे, इसको हमेशा हमेशा अपने रास्ते से भी हटा दूंगा, और मैं एक गाजी बन के पाकिस्तान में उभरूंगा। और जैसे पाकिस्तान में अक्सर होता है, ऐसे तौहीन रसालत का फतवा कोई भी लगा देता उठ के, जिसको जाती रंजिश हो, फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है, और माशरा हमारा सारा इकट्ठा हो जाता है, उसे कंधों पे उठा के और उसके हाथ पांव चूमना शुरू कर देता है, उसका माथा चूमना शुरू कर देता है, उसके गले में हार पहनाए जाने शुरू कर देते हैं। कहते हैं जी एक और गाजी पैदा हो गया। बस यही इसने सोचा कि मैं गाजी बन जाऊंगा, इस बंदे का कत्ल भी हो जाएगा, और मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं बनेगा, बल्कि मैं इज्जत बरी भी हो जाऊंगा। और ये सारी चीजें से सोच के उस बंदे को जिस दिन फायर लगे हैं, जिस दिन उसे हलाक किया है, उसी दिन जब वो ड्यूटी पे बेचारा मैनेजर आया, उससे पहले ये बैंक के अंदर मौजूद था। बैंक के अंदर जो ही ये एंटर हुआ है, उसने वो उसके ऊपर वो फायर कर दिए, फायर कर दिए, और फायर करने से उस बंदे की हो गई हलाकत। अभी ये हलाकत हुई है उसकी,
اس کے بعد اس نے باہر نکل کے تو جب لوگ اکٹھے ہوئے فائر کی آواز سن کے، اور ان لوگوں کو سب کو یہ بتانا شروع کر دیا اس بندے نے کی تھی توہین رسالت۔ پھر توہین رسالت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے کہ کمزور سے کمزور ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے، اسے ایک ہیرو بنا دیا، یہ سارا دن شہر میں گھومتا رہا، نعرے لگاتا رہا، اور آخر میں جب حقائق سے پردہ اٹھا تو بالکل مختلف سارا سسٹم میں مختلف نکلا۔ جب اس کے فیس بک آئی ڈی دیکھی گئی، اس بندے کی، مقتول کی، جو قتل ہو چکا ہے بیچارہ حنیف نامی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اس میں مختلف علماء کرام کی تقاریر تھی، اس میں جو فرانس سے جو خاکے چھاپے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی اسے مذمت کی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھا جائے اس کا فیس بک آئی ڈی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا تھا، مگر اسی جرم میں اسے قتل کر دیا گیا اور الزام یہ لگایا گیا کہ ناموس رسالت کا، توہین رسالت کا۔ اور بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ابھی جو مولانا صاحب اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے، جس جنازے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہے، وہ سارے پیچھے سے کہہ بھی رہے ہیں، اسی جنازے میں یہ صورتحال ہے کہ مولانا صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک کافر نہیں تھا، یہ قادیانی نہیں تھا، اور یہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی مولانا صاحب، مگر جن لوگوں کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، قادیانی نہیں تھا، کافر نہیں تھا، قادیانین کو یا احمدیوں کے بارے میں بتاؤں تو احمدیوں نے تاریخ میں ایسے سے کام کیے ہیں اسلامی، جو بہت سارے مختلف ممالک بھی نہیں کر سکتے، مختلف حکومتوں نے نہیں کیا، مختلف بادشاہتوں نے نہیں کیا۔ وہ میں ایک دو چھوٹے کام تو میں گنوا دیتا ہوں۔ ایک کام تو وہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال پیدا ہو، یہ قرآن کریم کی تعلیم کیسے ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیں، دوسرے زبانوں کے لوگوں کو، تو یہ جماعت احمدیہ کا یہ کام تھا کہ انہوں نے 100 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم چھاپے ہیں، اور وہ دنیا بھر میں وہ تقسیم کیے۔ پھر اس کے بعد جو اسلامی لٹریچر ہے وہ بھی جماعت احمدیہ چھاپ رہی ہے اور دنیا بھر کے ممالک میں مختلف زبانوں میں دے رہی ہے۔ یہ جو بڑی بڑی حکومتوں نے نہیں کیا، بڑے بڑے دعوے داروں نے نہیں کیا، بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں کیا، یہ سارے کام آج جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ وہ اسلام کی تعلیم کو ہی پھیلا رہے ہیں، حقیقی اسلام کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ سسٹم بنا ہوا ہے پاکستان میں، کسی کے اوپر بھی توہین رسالت کا مقدمہ بنا دیں اور اسی فتوے کے تحت اسے قتل کر دیا جائے، ایسے اقدامات کے لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئے۔ اور ایسی سلسلے میں میں چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے توہین رسالت کا، وہ اپنی جانوں تک قربان کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ان کے تو حرمت پر، تو وہ توہین رسالت کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر ان لوگوں کو مسلسل قید میں رکھا ہے، ان میں 298 کاٹی گئی ہے ان کے اوپر، اور توہین رسالت کے مقدمات بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں بنے ہوئے ہیں۔ اور ایسے تقریباً مقدمات نہ کسی سنی پہ بننے چاہیے، نہ کسی شیعہ پہ، نہ کسی احمدی پہ، نہ بریلوی پہ، کسی پہ بھی نہیں بننے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں، کچھ اس نے ایسا کام سرزد کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر گواہ ہی موجود نہیں ہے، کوئی بھی بندہ منہ اٹھا کے فتویٰ لگا دے۔ اس بندے نے بھی جب فتویٰ لگایا تھا، قتل کر کے بازار میں گیا تھا، تو ہزاروں لوگ اس کے پیچھے چل پڑے تھے، وہ اس کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اگر یہ خود نہ بھی قتل کرتا تو شاید وہ آگے بڑھ کے خود اسے قتل کر دیتے۔ یہ تو صورتحال ہے، اور اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف دیکھیں تو طائف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ دیکھیں، وہ تو فزیکلی طور پہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی کہ پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا توہین رسالت ہو سکتی ہے؟ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر تو کہے تو میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
ایسا نہیں کرنا، شاید یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں مجھ پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بھی معاف فرما دیا تھا. پھر وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گند پھینکتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے، اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید بھی تھے، سارے صحابہ تھے، وہ جنگجو تھے، انہیں ایک دفعہ اشارہ کرتے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس عورت کے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے کچھ نہیں کہا. بلکہ ایک دن جب اس نے گند نہیں پھینکا تو حضور کو اس چیز کا تعجب ہوا کہ آج سے گند کیوں نہیں پھینکا. جب دریافت کرنے میں پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار تھی. جب وہ عورت بیمار تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی دوائی کی. پھر ایک اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک عورت کو دیکھا، ایک بڑھیا تھی، وہ اپنا بھاری سامان اپنے سر پہ اٹھا کے جا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ میں بوڑھی ماں میں تیرا سامان اٹھا کے تو تجھے منزل مقصود تک پہنچا دوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دیں. حضور نے اس کا بھاری سامان اٹھایا، اس کے ساتھ سے چل پڑے. حضور ساتھ سے چل پڑے، اسے دور اس کی منزل تک لے کے گئے. وہ سارے راستے وہ عورت باتیں کرتی گئی کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ جادوگر ہے، جس پہ اس کا دل چاہتا ہے جادو چلا دیتا ہے اپنا اور اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے. تو میں تو اس جادوگر سے بچ کے جا رہی ہوں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیرا سامان پڑا ہے، میں جاتا ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پڑا ہوا ہے تمہارا سامان. حضور نے بلکہ اس کا سامان کے اوپر ہی رکھا اور اسے منزل مقصود پر پہنچایا. جب وہ حضور واپس آنے لگے تو اس عورت نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں، آپ تو اتنے اچھے بچے ہو، تو ایک میری نصیحت ہے کہ واپس جائے گا تو ادھر محمد نامی جادوگر سے بچنا، کہ یہ نہ کہ وہ تم پر بھی اپنا جادو چلا لے، اپنا دیوانہ بنا لے. تو میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں میں ہی وہ محمد ہوں. اس عورت نے کہا خدا کی قسم اگر تو محمد ہے تو تیرا جادو مجھ پہ بھی چل گیا. اور عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. اسلام تو محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے. اور نہ جانے کیوں ہر بات پہ کہتے ہیں فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو. قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. ایک انسان فرمایا ہے، مسلمان نہیں فرمایا. وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ شیعہ ہو سکتا ہے، سنی ہو سکتا ہے، احمدی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی مذہب ہی نہیں. اسے بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا وہ گویا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اور کل ایک واقعہ ہے کہ ایک بیچارے بینک مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد توہین رسالت کا وہ اس کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے اور لوگ نعرے مار رہے ہیں اور سارا شہر اس کے پیچھے اس قاتل کے پیچھے. حالانکہ یہ مہذب قوموں میں نہیں ہوتا. مہذب قوموں میں جو قاتل ہوتا ہے اسے قتل کی سزا ملتی ہے.